اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات۔ چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں، تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا۔ اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان، سورت نمبر 44، پارہ نمبر 25، اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی۔ اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے۔ امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں۔ رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ تو یہ جو 6 آیات ہیں، وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا۔ وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اور وہ جو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ہدی للمتقین، اس سے بھی مراد ہے پوری انسانیت، اور پوری انسانیت میں وہ لوگ جو ڈر جائیں اس تصور سے
کہ جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ قیامت والے دن ہمیں پوچھے گا. متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف پرہیزگار لوگ مراد ہے، ڈر جانے والے لوگ. ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہے، اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور یہ الفرقان کی صفت صحیح بخاری میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رپورٹ ہوئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. قرآن بھی الفرقان ہے، نبی الاسلام بھی الفرقان ہے. بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں. تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر. لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے. اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے. ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا. ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا. یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا، یہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر. لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہیں اس سے. باقی جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، باپا جانی الیاس قادری صاحب ہوں، سب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جامعہ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی الاسلام ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں چلے گئے اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا، میں تو اس رات بقیع غرقد قبرستان آیا ہوں، اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. تو میں اہل بقیع کے لیے دعا کرنا ہے. اچھا، یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے. اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں. اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں، ان سے جب میں نے
شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا. شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی. تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا, امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے. اب مجھے بتایا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی, لیکن دیکھ لیں ڈٹائی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں, ترمذی آگے بھی پڑھو نا سرکار. بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی لکھا کہ یہ روایت درست نہیں ہے, امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے, اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں منقطع ہے, وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی, زبان سے نہیں پڑھی. بس اس کے بعد کتاب بند کر دی. یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا تھا, بس بیان کر دیا ڈٹائی کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے, وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. حالانکہ اس میں کذاب راوی ہے, یہ گھڑی ہوئی روایت ہے, ضعیف بھی نہیں, گھڑی ہوئی روایت, ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہ رات جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کی رات ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں, وہی جو لیلۃ القدر کے بارے میں. اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کے لیے بھی فضیلت ہے بخاری مسلم میں, کہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کی مثال نہیں بیان ہو سکتی. اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں, حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ وہ حق قبول کر لیں. ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں, جسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے حسن درجے میں ڈکلیئر کر دیا, جس کی وجہ سے آج کل بعض اہل حدیث بھی شب برات کو اتنا ماننا شروع ہو گئے شیخ البانی کی وجہ سے, کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوائے 2 طرح کے لوگوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہے. لیکن یہ روایت بھی کمزور ہے اور یہ باقی روایتوں سے بھی زیادہ کمزور روایت ہے. اس میں 2 مجہول راوی ہیں ان نون, اور 2 مدلس راوی ہیں جو عن سے روایت کر رہے ہیں. اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. 4 سکم ہیں اس روایت کے اندر. اس کے باوجود شیخ البانی نے چونکہ اسے حسن لکھ دیا, اور وہ حسن لکھ رہی ہے ضعیف جمع ضعیف, وہ آج بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں, دیوبندی بھی, اور بعض اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں. اور جو شیخ البانی کی اس تحکیم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اہل حدیث, ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ شیخ البانی کا رد کریں کہ یار انہوں نے اس کے اوپر جو حکم لگایا وہ ٹھیک نہیں لگایا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آلموسٹ کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہے, نئے جب ہم اہل حدیث کی طرف آئے تو اس وقت بڑا جوش بھی تھا. تو میں I-10 کی مسجد میں, دارالاسلام نام کی ایک مسجد ہے گرین بیلٹ کے اوپر I-10-2 میں, وہاں جمعہ میں نے پڑھا تو وہ شب برات کے حوالے سے گرج رہے تھے بریلویوں کے اوپر نا, وہاں کے جو عالم صاحب تھے. تو میں نے پرچی پہ نا انہیں کاغذ پہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے نا شیخ ناصر الدین البانی, جو محدث اعظم سعودیہ ہیں, 99 میں ڈیتھ ہوئی, ویسے البانیہ سے تھے, سعودیہ میں سیٹل ہوئے, آج بھی اکثر جو علماء عرب ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو انہوں نے تو اس روایت کو حسن ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو مہربانی کریں ان کا رد بھی ساتھ ہی کر دیں, کیونکہ یہ تختہ مشق بنے میں آپ لوگ ان کی وجہ سے. اچھا, انہوں نے پرچی بھی پڑھی اور ان کو پتا بھی تھا, وہ بڑے محقق عالم تھے جو وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. گول کر گئے جی پرچی. بعد میں نے ان کو ملا, اب وہ ڈرے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا میں تو مطلب نیا اس طرف گیا ہوا تھا, تو
آپ پتہ نئے نئے بندے میں جوش ہی کتنا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا جی کیوں آپ نے ہماری پبلک کو بھی ہمارے خلاف کرنا ہے؟ پہلے ہم دوسروں کے ساتھ پنگا لیے ہوئے ہیں, ادھر ہم اپنے کے خلاف بھی پنگا لے لیں گے تو ادھر تو وہ کہیں گے جی اپنے بزرگوں کو ہی رگڑ رہے ہیں. یہ وجہ ہے میرے بھائی لوگ حق قبول نہیں کرتے. کہتے نہیں قادیانی کیوں نہیں مانتے؟ بھائی جب تم چشتی دجال اور تھانوی دجال کا جھوٹا دفاع کرو گے یا ان کے دفاع کرنے والے علماء کا جھوٹا دفاع کرو گے تو بھائی تم قادیانیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دے سکتے؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ود فیملی. وہ مجھے بتاتے ہیں آ کے, لیکن میں نے آج تک کسی کو ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں کبھی ریکارڈ کروائی. ان کے پاس کوئی ایک بندہ آ جائے نا تو سارے فرقوں میں اسے گھماتے ہیں اور چندہ اکٹھا کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد چندہ اکٹھا کرنا ہے. ختم نبوت کے اوپر جتنا چندہ ملتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ملتا. اسی لیے دیکھیں دنیا کا جو فارغ ترین انسان ہے نا وہ بھی یہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. یہ حق خطیب کو دیکھ لینا, میں ختم نبوت, یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اچھا اب اقرار اس کی غلط حرکتوں سے اسے روکنے گیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں. دیکھ لو تو یہ ختم نبوت کے پیچھے چھپتے ہیں, حالانکہ ختم نبوت کے اوپر یہ ڈاکہ مار رہے ہیں. جس کاز کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. تو یہ ان کا اسکیپ روٹ ہے. خیر وہ عالم صاحب نے پھر اگلے جمعے میں بھی اس کو بیان نہیں کیا. تو یہ روایت بھائی اس میں 4 حکم ہے. 2 مجہول راوی ہیں, 2 مدلس ہیں, عن سے روایت کر رہے ہیں. اور شیخ زبیر لزئی صاحب نے اس حدیث پہ حکم جب لگایا نا, مشکات میں بھی یہ حدیث آئی ہے, تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی روایت ہے, دور دور تک اس میں تو روشنی کی کوئی کرن بھی باقی نہیں ہے. کیونکہ وہ بیسیکلی شیخ البانی پہ ٹونٹ کر رہے تھے کہ تم نے حسن کہاں سے بنا دیا, یہ تو ضعیف سے بھی کوئی آگے درجے کی چیز ہے, تم نے حسن کیسے بنا دیا. تو شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ ہمارے استاد, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیم کی اور انہوں نے باقاعدہ ایک پورا مضمون لکھا تھا جو ان کے مقالات کی پہلی جلد میں چھپا ہوا ہے, جس میں جتنی بھی روایتیں اس حوالے سے ہیں نا وہ انہوں نے ڈسکس کر کے ایک ایک کے اوپر حکم لگایا اور بتایا کہ بھئی صحیح بات کتنی تھی اور یہ بعد میں یہ بات کس نے ایڈ کر دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت مشکات کے اندر آئی ہے شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کے ریفرنس سے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک جو سلامتی والی رات ہے, اس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, دن کا روزہ رکھو, اور اس طرح کے مختلف الفاظ. وہ بھی بالکل مردود روایت ہے, اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے حکم لگایا مشکات کے اندر بھی. لیکن ایمانداری انہوں نے کی, اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, یہ بات درست ہے. سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے. آپ نے 2 مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ, اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے, قرآن نازل ہوا. تو اتنے 2 افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا, یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں, اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے. اچھا یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام پھر پورے شعبان میں روزے نہ رکھتے, ایک 15ویں شعبان کو رکھ کے کہتے کہ یہی وہ رات ہے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کی رات والا معاملہ کوئی نہیں. البتہ ایک روایت شعب الایمان
امام بیہقی کی کتاب میں ہی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور وہ ایک تابعی کا قول ہے، شام کے ایک تابعی تھے مکحول رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، لیکن یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ اس قسم کی ساری عجیب و غریب روایتیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، مرسل روایت ہے، کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کو مینشن نہ کرے، کیونکہ کنفرم نہیں نا کہ اس نے روایت کہاں سے سنی ہے، اگر صحابی سے سنی ہوتی تو بیان کر دیتے، بل وہ ان کا اپنا قول ہے انہی الفاظ کے ساتھ جو سنن ابن ماجہ میں وہ ضعیف روایت تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ پرور شخص کے. تو یہ روایت سندن تو درست ہے لیکن صرف تابعی کا قول ہے، اس لیے یہ بھی کوئی اس حوالے سے حجت نہیں ہے. لیکن وہ بات اپنی جگہ درست ہے جو میں نے بتائی کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا. تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان میں مخصوص ایام کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں ان کی قضا اگلے شعبان میں دیتی تھی، کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. بیسیکلی انہوں نے کولڈ ورلڈ میں بات کی، وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ کوئی بھی بیوی اپنے خامند کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ خامند اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ دن کے وقت بھی قائم کر سکتا ہے. تو اما عائشہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں روزے شعبان میں رکھتی تھی رمضان کے قضا کیے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوتا تھا، یعنی اب امپلائیڈ تھا کہ مجھے اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام خود روزے سے، تو میں اپنے روزوں کی قضا دے لیتی تھی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی حدیث موجود ہے. یعنی کوئی اکا دکا چھوٹ گیا، ادروائز آپ کی روٹین تھی کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان بھی اور شعبان بھی. پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں یہ اس لیے میں رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. ایک اور حدیث بھی ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. وہ بھی ہے ایک پیر اور جمعرات والی بھی ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو. تو اب دیکھ لیں نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں، نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے میں جو سال پورے کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے، پورے ہفتے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو. اور روزانہ بھی ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں. فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. اس طرح عصر والے جب فجر کے وقت واپس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، وہ جب واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے. فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے اس کائنات میں، اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس اپنے رب کو لیا ہوا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سیریس مخلوق انسان ہے، فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے. تو نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی ہر ہفتے، پھر سال کے بعد بھی شعبان کے مہینے میں، اور روزانہ بھی فجر اور عصر کے وقت.
یعنی یہ میں نے آپ کو وہ ساری روٹین بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس لیے روزوں کا اہتمام شعبان میں زیادہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ کے 11 روزے تو کنفرم ہوتے تھے ہر مہینے کے. 8 تو آپ کر لیں پیر اور جمعرات. 4 دفعہ سوموار کا دن آتا ہے, 4 دفعہ جمعرات کا دن. 8 روزے یہ, اور 3 ایام 20 کے, 13, 14 اور 15. جب خوب روشن ہوتا ہے نا چاند, ایام 20 اسے کہتے ہیں. 3 یعنی چاند جب گول ہونے کے روزے, یہ نبی اسلام کی روٹین میں تھے. ایون سنن نسائی میں یہاں تک آیا کہ نبی الاسلام سفر میں بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے ایام 20 کے. ویسے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اسی طریقے سے ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے, اور اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے کب رکھنے, 3 روزے مہینے میں. اور اس کا بھی آسان ورژن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں, وہ بھی صحیح مسلم میں ہے رمضان کے بعد, تو وہ بھی پوری زندگی کے روزے ہیں. ہر مہینے بھی 3 رکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر وہ رکھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی. نمبر 1, مہینے میں 3 روزے ضرور رکھنا, کوئی سے 3 دن, بہتر ہے اس میں ایام 20, 13, 14, 15. نمبر 2, اشراق کی نماز. اشراق کہہ لیں, چاشت کہہ لیں, دوحہ کہہ لیں, یہ سارے ایک ہی نماز. اوابین بھی اسی کا ہے, صحیح مسلم میں اوابین کا لفظ بھی ہے اس نماز کے لیے جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور تیسرا فرمایا رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. ویسے افضل تو ہے آخری پہر میں پڑھنا, لیکن جس کے لیے آسانی ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے, تو وہ رات کو وتر پڑھ کے سوئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی, ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. اچھا, اب 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا, اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم, اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا. اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی الاسلام کی حدیث بخاری مسلم میں, اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان. سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں, ہالو چیز کو. اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے. یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کرے, سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو, اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا, آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو. مسلم میں, امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے آئے, اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے, ناف کا. سرہ کہتے ہیں ناف کو. اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے, تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہے سرہ, ناف, نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں, اس کا روزہ. تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے. اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی احادیث بتا دی ایام 20 کے روزوں سے متعلق کہ نبی الاسلام تو 13, 14, 15 خواہ وہ شعبان کی ہو, خواہ وہ شوال کی ہو یا اور کسی مہینے کی, یہ 3 روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی, خاص سفر ہو حضر ہو. 15 شعبان کا روزہ ویسے بھی عمومی سنت میں بھی آتا ہے,
لیکن اسپیسیفکلی بخاری مسلم کی جو احادیث ہے اس پہ گواہ ہیں کہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ 15 شعبان کا نبی علیہ السلام نے تلقین فرمایا کہ یہ رکھنا ہے، یہ 15 شعبان کا روزہ بنتا ہے۔ اس روزے کا شب برات کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان دو چیزوں کو مکس نہیں آپ نے کرنا۔